بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ روحانیت سے تصوف سے آشنا نہیں ہیں اور تعلیم نہ ہونے کے باعث فرقہ وارانہ بکس اور اناد ہونے کے باعث جو روحانیت اور تصوف کے منکر ہو جاتے ہیں، مطلب نہیں ماننے والے، انکار کرنے والے ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ صوفیوں کی بنائی ہوئی ایک کہانی ہے، اور کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بالخصوص دشمنان خدا ہیں اور بالعموم جاہلین ہیں، جاہل ہیں۔ لطیفہ قلب کے 3 جزء ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہم نے قرآن مجید کے روشنی میں پہلے بھی گفتگو ہم نے کی ہے، اور ہمارے اور آپ کے اندر جو لطیفہ نفس ہے، اس کے 4 جزء ہوتے ہیں، اور اس کا ذکر آج میں آپ سے کر رہا ہوں۔ لطیفہ نفس کے 4 جزء ہوتے ہیں، اس کا ذکر گفتگو آج میں آپ سے کر رہا ہوں اور قرآن مجید کی روشنی میں کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ جانیں گے کہ لطیفہ نفس جو ہے، کیا وہ لطیفہ نفس عام آدمی کے اندر ہی صرف ہوتا ہے، یا وہ ولیوں اور فقیروں کے اندر بھی ہوتا ہے، انبیاء اکرام میں بھی ہوتا ہے، اہل بیت اعظام میں بھی ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے دین میں مختلف فرقوں نے جو دیو مالائی کہانی مختلف ہستیوں کے حوالے سے بنا رکھی ہے، ان کے وجہ سے ایک تو عام مسلم سے جب بات کی جائے کہ ان جیسی بنو، ان سے بات کرا جائے اور کہا جائے کہ ان جیسے بنو، فوری طور پر یہ کہہ کے آپ کی بات کو رد کر دیا جاتا ہے کہ بھائی ان جیسا کیسے بن سکتے ہیں، یہ اعلیٰ ہستی ہیں، بڑے ہستی ہیں، ان جیسا کیسے بن سکتے ہیں، ان کے قدموں کے برابر بھی نہیں ہم ہو سکتے، پہنچ سکتے ہیں، یہ کہہ کے رد کر دیا جاتا ہے۔ جو تصور وہابیوں، سلفیوں، اہل حدیث نے صحابہ اکرام کے حوالے سے جو دیا ہے، وہ تصور انتہا بوسیدہ ہے۔ جو تصور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جاتے والا کا، آپ کے ہستی معجم کا بریلویوں نے جو دیا ہے، وہ انتہائی کوتا نظر ہے۔ اور جو فلسفہ آل رسول کا، اہل بیت اعظام کا، آئمہ اہل بیت اعظام کا، جو تصور سیاہ برادری نے دیا ہے، وہ بھی کوئی دیو مالائی کہانی سے کم نہیں ہے۔ دین پر عمل پیرا ہونے کے لیے آپ کو دین کی حقیقی تصور چاہیے، ایسا تصور چاہیے کہ جس میں آپ کے سامنے نقشہ ہو کہ اتنی محنت کرو گے تو یہ بنو گے، ایسا تصور چاہیے کہ جس میں آپ کے سامنے نقشہ ہو کہ اتنی محنت کرو گے تو یہ بنو گے، اتنی محنت کرو گے تو وہ بنو گے، قدم با قدم، لمحہ و لمحہ ہدایت ہو۔ مطلب یہ کہ یہ کرنے سے یہ درجہ حاصل ہو جائے گا، یہ کرنے سے یہ مقام حاصل ہو جائے گا، ایسا نقشہ آپ کو ہونا چاہیے، ایسا تصور ہونا چاہیے۔ اور پھر علماء اکرام نے وہ بگاڑ جو کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری جستجو، ہماری سوچ بدل گئی، سنتوں کا ذکر آئے تو پھر ہم صرف وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو سنت سمجھتے ہیں، سنتوں کا ذکر آئے تو صرف ہم اسی کو سنت سمجھتے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم والا سے سرجد ہوئے، ہم اسی کو سنت سمجھتے ہیں، اور وہ اعمال جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفہ نفس سے ہوئے، اس سے ہم بے خبر ہیں، اور جو اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفہ قلب سے ہوئے، ان سے بھی ہم بے خبر ہیں اور یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ جو ان کے جسم میں اطہر سے جو اعمال سرجد ہوئے، بس اسی کو سنت سمجھتے ہیں، جو سنت، جو اعمال ان کے لطیفہ نفس سے ہوئے، ان سے بے خبر ہیں، اور جو ان کے لطیفہ قلب سے جو اعمال ہوئے ہیں، ان سے بھی ہم بے خبر ہیں، وہ ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں اور سیکھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے۔ اور جو اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک سے ہوئے، ان سے بھی ہم بے خبر ہیں، وہ بھی ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے اور نہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحابیت کی بات آئے تو ہمارا یہی حال ہے، جو حضور کی صحبت میں بیٹھا، جو حضور کے صحبت میں بیٹھا، اس کو ہم صحابی سمجھا، اور جو حضور کے لطیفہ قلب کی محفل میں بیٹھا، اس کو ہم نے صحابی نہیں سمجھا۔
جس کو نبی پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روح کا فیض ملی، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روح کا فیض ملی، صحبت ملی، اس کو ہم صحابی کا درجہ نہیں دیتے۔ یہ ہے ہمارے معاشرے کا حالات۔ ان لوگوں کو صحابی کا درجہ دینے سے ہم کافر ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ علوم ہماری دسترس سے باہر رہے ہیں۔ جن کو یہ علوم ملے ہیں جنگلوں میں، خانقاہوں میں، جن کو یہ علم ملے ہیں، اور جن کو یہ علوم ملے ہیں جنگلوں میں، خانقاہوں میں، مطلب علوم مطلب علم، جن کو یہ علم ملے ہیں وہ جنگلوں میں، خانقاہوں میں پوشیدہ ملے ہیں، اور جن کو یہ علم ملتے گئے ان کی زبان خاموش رہی، ان کی زبان خاموش رہی۔ مرید بھی بنائے انہوں نے، لیکن ولی کیسے بنتا ہے ایک انسان، یہ راز ان کے لب پر خدا جانے کیوں نہیں آیا۔ آج ہم امت مسلمہ ایک ایسے چوراہے پر کھڑے ہیں جہاں نہ ظاہری قرآن کا عکس ہمارے ہاتھوں میں ہے، نہ ہم احادیث سے صحیح طور پر استفادہ حاصل کرنے کی کوشش میں ہیں، اور نہ ہی ہمیں فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خبر ہے۔ صحابہ کا تصور آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا جب تصور آئے تو ہمارا گمان ہمارے علماء نے یہ بنا دیا ہے کہ وہ دودھ کے دھلے تھے، ان سے تو کوئی گناہ سرزد کبھی ہوا ہی نہیں، ان کی یہ شان تھی، ان کی وہ شان تھی، یہ ہمارا گمان بنا دیا ہمارے علماء نے، ہمارے مائنڈ میں فکس کر دیا۔ اور انبیاء کے بارے میں ہمارے تصورات دیو مالائی بنے ہوئے ہیں۔ حقیقت پسندی ہمارے دین سے روانہ ہو چکی ہے، حقیقت پسندی ہمارے دین سے روانہ ہو چکی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم پہچانیں کہ ہم نے جو زندگی اپنے دین کے مطابق گزارنی ہے، ہم نے جو اپنی زندگی اپنے دین کے مطابق گزارنی ہے، اس میں جو رکاوٹیں آتی ہے تو وہ ان رکاوٹوں کو کیسے دور کریں، تو ان رکاوٹوں کو کیسے دور کریں، کس کی روشنی میں، کس کی سنت ہم اپنائیں، کیونکہ ہم سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں وہ سارے گناہ صحابہ اکرام کے، کیونکہ ہم سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں وہ سارے گناہ صحابہ اکرام کے ان کی زندگیوں میں ہی کتابوں سے مٹا دیے گئے، ان کی گناہ ان کی زندگی میں ہی کتابوں سے مٹا دیے گئے۔ اہل بیت اعظام کے لیے ہمارے اندر یہ عقیدہ بن چکا ہے کہ وہ تو کوئی غلطیاں کر ہی نہیں سکتے، اور انبیاء اکرام کے بارے میں ہمارا یہ گمان بنا ہوا ہے کہ ان سے غلطیاں ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کورس، صوفی کورس، اس کے ذریعے آپ کو نہ صرف تصوف کا علم حاصل ہو، فیض گوہر شاہی حاصل ہو، بلکہ آپ کے دین کی عمارت از سر نو دوبارہ تعمیر ہو جائے، نہ صرف آپ کے نفس کا تزکیہ ہو جائے بلکہ آپ کے اعتقاد کا بھی تفسیہ اور تزکیہ ہو جائے۔ جو آلائشیں آپ کے اعتقاد میں آ گئی ہے، جو آلائشیں آپ کے ایمان میں داخل ہو چکی ہے، ان آلائشوں سے، اس گرد سے آپ کے ایمان کو دوبارہ پاک اور طاہر بنا دیا جائے۔ اپنے عقیدے کو دیو مالائی کہانیوں سے نکال کر ان کی حقیقت پسندی پر رکھا جائے۔ یہاں دین پر عمل پیرا ہونے کے لیے ہمیں ہر موڑ پر سنت رسول کام آ رہی ہے۔ جب فاقے ہو رہے ہوں، بچوں کے پیٹ خالی ہوں، پہننے کے لیے نہ اپنے لیے کپڑا ہو نہ بچوں کے لیے کپڑا ہو، تو ایک مسلمان آج کیا کرتا ہے؟ ایسی نوبت آنے سے پہلے وہ حرام کی طرف قدم بڑھاتا ہے، حرام کماتا ہے، حرام رزق کما کر خود بھی کھاتا ہے، حرام رزق کما کر خود بھی کپڑے پہنتا ہے، اور اپنی اہل و عیال کو بھی پہناتا ہے اور حرام کھلاتا ہے۔ اور اس کے بعد ترہ یہ کہ 5 وقت کا نمازی بھی ہے، اور اس کے بعد ستم ظریفی بھی یہ ہے کہ حرام کما کر اور اس حرام کے پیسے سے پھر حج بھی کرنے جاتا ہے، اس حرام کے پیسے سے پھر مسجدیں بھی بنواتا ہے، اور بھول گیا کہ یہ تمام اعلیٰ اور عرفہ کام کیا اللہ تعالیٰ نے حرام مال سے کرنے کی اجازت دی ہے؟ تاتا بنا رہتا ہے مسلمانوں کا، مفتیوں کی یہاں اس بات کا فتویٰ دو، اس بات کا فتویٰ دو۔
कटोरे पानी कटोरे में पीना चाहिए या नहीं, खड़े होकर पीना चाहिए या नहीं, खाना कैसे खाना चाहिए, और ये नहीं पूछता कि हराम माल कमाने के बाद क्या कोई इबादत हमारी पूरी होगी, ये नहीं पूछता। अगर तूने हराम माल कमाया है तो फिर तू मिट्टी के बर्तन में पानी पी, या फिर चाहे सिल्वर या सोने के बर्तन में पानी पी, वो सुन्नत रसूल नहीं बनेगी। हराम रिज़्क कमाकर बच्चों को पाल पोस रहा है, अपनी जिंदगी हराम पर तामीर कर रहा है। हराम माल से जो खाना खाता है वो जिस्म में जाता है, हराम खून दौड़ता है। हराम माल से तू कपड़े खरीदता है, फिर तू वो कपड़े पहनता है, फिर कपड़े को टखनों से तू ऊपर करता है, ऊपर करके चलता है। हराम माल खाता है और फिर तू पानी से चेहरा धो लेता है, वजू कर लेता है। ये हराम तो तेरे खून में चला गया है। कोई ऐसा पानी इजाद कर जो तेरे हराम को तेरे खून से बाहर निकाले। ऐसा कोई पानी ला, ऐसा कोई वजू कर जो तेरे अंदर जो हराम चला गया है, तेरे खून में समा गया है, वो तेरे खून से बाहर निकाले। ये हराम जो रोज तू खाता है, इसका हक मार, उसका हक मार, इसकी जेब काट, इससे रिश्वत ले, उससे रिश्वत ले, और जानता भी है कि यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी है, जानता भी है। और हमारे माशरे में ये तमाम बुराइयां सर चढ़ कर बोलती है। रिश्वत के माल पे बकरीद पर कुर्बानी भी की जाती है, रिश्वत के माल से ज़कात भी देते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इतनी बुराइयों में जो मुलज्जिम हैं, इतनी बुराइयों में जो ये लगे हुए हैं, अब इसका इलाज क्या है? दुरुस्तगी कैसे आएगी, कहाँ से आएगी दुरुस्तगी? वो कौन सा अमल है जो हमारे कल्बो कालिब को पाक कर दे? वो कौन सा ऐसा माने हराम है, वो कौन सा अमल है कि जिसको कर ले तो हराम करने को जी न चाहे? वो कौन सा ऐसा स्पिरिचुअल डिटर्जेंट है कि जिसको अप्लाई करने के बाद हराम हमारे अंदर दाखिल ना हो? ये जो बुराई का जड़ है, इसका इलाज करना है ताकि फिर तेरा मन हराम की तरफ रागिब ना हो।